اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو بھی اٹھا کے لائے حسین، جو مارا گیا اس کو بھی اٹھا کے لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو بھی اٹھا کے لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے، یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، اب سرداد افلاک سیاہ پوش زمیں ہے، اب سرداد افلاک سیاہ پوش زمیں ہے، جبرائیل ذرا دیکھ ادھر زینب تو نہیں ہے، جبرائیل ذرا دیکھ ادھر زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ اصغر سلامی تیرے ستم کھائے آتے ہیں، گردن پدر کے ہاتھوں پر لٹکا ہے، گردن پدر کے ہاتھوں پر
लटकाए आते तीरों का में बरसता है नन्ही सी लाश पर काली घटा की तरह लटकाए आते काली घटा की तरह लटकाए आते पानी दिया न जालिमा ने प्यासे मर गए गुल की तरह धूप में मुरझाए गुल की तरह से धूप में मुरझाए बान पिछले पर असगर की लिए रोती है एक वो जागती है कल के खुदा सोती है सर को भी पीती है जान को भी खोती है ये जब हम की तस्कीर नहीं होती पीरते पीरते बेहोश जो हो जाती है अली असगर की सजा आती है अली असगर की सजा आती है कभी कहती है कि घर में मेरे अंधियारा है अली असगर की जुदाई ने मुझे मारा है आए मैं घर में हूँ जंगल में मेरा प्यारा है मेहरबानी जो करे मौत को छुटकारा है मेहरबानी जो करे मौत को छुटकारा है कब तलक रातों को हम ना ला फरियाद करे या इलाही अली असगर मुझे याद करे या इलाही अली असगर मुझे याद करे गोद फैला के कभी कहती है दिल भर आजा रूह बेचैन आजा अली असगर आजा दिल तड़पता है मेरा गोद के अंदर आजा फातिमा के लिए आजा पे हैदर आजा फातिमा के लिए आजा पे हैदर आजा खून पानी के लिए हाय तेरी जान गई आम जब से गई वारी गई कुर्बान गई आम साथ गई वारी गई कुर्बान गई आके सीने से मेरे सीना लगा दो बेटा आग भड़की है कलेजे में बुझा दो बेटा खुश्क मुँह अपना मेरे मुंह से मिला दो बेटा एक नजर चाची तस्वीर दिखा दो बेटा एक नजर चाची तस्वीर दिखा दो बेटा जाओ फिर खुद में माँ तुमको ना बहलाएगी एकदम तेरा ज़्यादा तुम्हें डराएगी एकदम तेरा ज़्यादा तुम्हें डराएगी लोरिया हम तुम्हें ऐलान दिया करते थे आप लेटे हुए झूले में हंसा करे थे घुटनियों घुटनियों घर आ चला करते थे कुर्ता पकड़े हुए हम साथ रहा करते थे कुर्ता पकड़े हुए हम साथ रहा करते थे हाय माँ बाप से खिदमत ने छुड़ाया तुमको सोने जंगल में मेरी जान सुलाया तुमको सोने जंगल में जान सुलाया तुमको हाय वरना तेरा दैन माँ से अदा बोझ कोई मेरी गर्दन से ना उतरा तेरा ना तेरी साल गिरा कि ना तेरा दूध बड़ा नाला तुझको मिली और लगन तुझको मिला नाला तुझको मिली और लगन तुझको मिला तुम तो मारे गए छाती पा लेटाओ किसको छोड़े 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 मिलाओ किसको
چھوٹے چھوٹے چھلکے بنا کس کو کا یہ ماتم ہے فاطمہ یہ رونے کو کس کا غم ہے ننگے سر ساتھ پورے پیا جب عالم ہے رونے والوں سے ارشاد رونے والوں سے ارشاد بھی تو رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ آئے تم کو دعا دینے کو فاطمہ آئے تم کو دعا دینے کو اے عزادارو تمہیں خالق اکبر کی قسم کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم بے زبان سے والے بے زبان سے والے رو کے کہہ دو کہ کوئی بے کسو مغموم نہیں جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں یہی مظلوم مدینے کا رہنے والا ایک سیدانی نے پاکوں میں جسے تھا پالا نیر برجے امامات کا یہی ہے حالہ ایک بے قسمت صبح سے عصر تلک گھر کو لٹایا اس نے مر گئے سب غلام نگڑایا مر گئے سب غلام نگڑایا یا حسین آپ کے مظلومی غربت کے نثار سر کو کٹوا دیا کہ شان سے مات کے نثار تہ خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار ننگے سر دے غلام شیر کو غیرت کے نثار ننگے سر دے غلام شیر کو غیرت کے نثار او فدا پہ منہ اشکوں سے دھونے والے یا حسین آپ پہ صدقے ہوئے رونے والے یا حسین آپ پہ صدقے ہوئے رونے والے چھوٹے بیٹے کی لاحت کھوتی ہے اوپر امات کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی کیا کہے کسے کہے قلب کی اپنی حالات کیا کہے کسے کہے قلب کی اپنی حالات چاند کو اپنے تہ خاک چھپایا ہے ابھی اصلیہ والے کو تربت میں سلایا ہے ابھی اصلیہ والے کو تربت میں سلایا ہے ابھی کس قدر بے کسو مجبور تھا یہ شائع غریب ناکپن چھوٹے سے سید کو ہوا اس کو نصیب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے سب اس کے ابھی پیاسے تین شبروں کی حالت رہی پیاسے تین شبروں کی حالت رہی یا علی کہہ کے سنبھالا ہے دل مستر کو خبر کرتے میں سپنایا علی اثر کو خبر کرتے میں سپنایا علی اثر کو رو کہتی تھی بانو یہ دکھیا آؤ اصغر تمہاری بلا لوں تیرا لاشا ہے لاشوں میں کس ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی
प्यास में तुमने या ना प्यास में तुमने या ना अब कहाँ से कहो तुमको लाऊं लोरी देकर किसे अब सुनाऊं किसके झूले की डोरी किसके झूले की डोरी हल्क पर तीर बे दाद खाए खून में सर से पा तक नहाए खूब जंगल में राम पाए खूब जंगल में राम पाए नन्ना सासर सिना पर चढ़ा है कुनवा सर नंगे रोता खड़ा है झूला खाली झूला खाली मारा पड़ा है आओ अज़र तुम्हारी बला लूं रो रो कहती रन में अबरू कमा की आमद है असगर बेज़बा की आमद है भूखे की ना तवा की आमद है प्यासे की नींद प्यासे की नींद यही खैमे में शूरा होता है वादा इनका भी प्यास ने कर दिया है ये आलम गश पगश आते हैं इन्हें पैगाम हिलते हैं हाथ पाँव भी कम कम सीने में अब नहीं समाता गम से मातम ज़दों को सकता है नन्ना सैयद पड़ा सीसा रो नहीं सकते मुंह बनाते हैं आंखें उल्टी हुई फिराते हैं खुश्क का मुंह ज़बां दिखाते हैं गुल से रोने के सहमे जाते हैं मुंह खुला है धड़कती छाती है सांस भी अब दिया सीना गर्मी के मारे जलता है नन्ना सा दिल पड़ा उछलता है दम बदम रंग को बदलता है बस नहीं कुछ किसी का चलता है नाम पानी का सब जो लेते हैं मुंह को घबरा रोके
کہتی ہے بانوئے دلگیر میں کدھر جاؤں کیا کروں تدبیر ہائے بچے میرے تیری تقدیر نہ تو پانی ملا تجھے نہ شیر حال جب دیکھتی ہے یہ زینب کہتی ہے یاری مدد ہائے کیا وقت ہے پڑا ہم پر کر نہ پائے نہ ماتم اکبر ہوئی درپیش رحلت اصغر اب میں نکلوں گی اوڑھ کر چادر لشکر شام پاس جاؤں گی حال بیشی کہوں گی جا کے ہوں میں سیدانی دیکھو مرتا ہے یہ میرا جانی تشنگی کی ہے اس پر طغیانی واہ کیا خوب کی ہے مہمانی کرو سیراب لال کو میرے پانی دونوں نے ظالموں واسطہ پیغمبر کا دم نکلتا ہے میرے دل بھر کا تر کرو حلق میرے اصغر کا جام دوں گا میں تم کو کوثر کا ہرملا بولا آپ ملتا ہے ڈائرو جواب ملتا ہے بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے اب نہ ہم ظالم سنتا تھا شے کا کہنا کب ظالم تیر ابرو کمان کو مارا 6 مہینے کی جان کو مارا السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب طبیب نفوسنا العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین رحمتاً للعالمین
أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے: کہہ دو اے پیغمبر ان لوگوں سے جو اجر دینا چاہتے ہیں، اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت سے محبت خداوند عالم نے واجب قرار دے دیا، اور پیغمبر اسلام نے اہل بیت سے محبت کر کے بتایا کہ دیکھو میں بھی اللہ کے حکم سے اہل بیت سے محبت کر رہا ہوں۔ جس نے بھی اہل بیت سے محبت کی اس کو دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول تھے، سرکار دو عالم کو چاہتے تھے، اس کے بعد مولا کائنات کو چاہتے تھے۔ سرکار نے کہا تھا کہ جابر اللہ تم کو میری 5ویں پشت تک زندہ رکھے گا۔ جب تم میرے 5ویں نائب محمد باقر کو دیکھنا تو میرا سلام کہنا۔ اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی، اس کی دستار میری دستار ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے جابر کو زندہ رکھا امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک۔ جب جابر نے 5ویں امام کو دیکھا تو رفتار ویسی ہی ہے، گفتار ویسی ہے، دستار ویسی ہے، چلنے کا ڈھنگ ویسا ہی ہے، بولنے کا ڈھنگ ویسا ہی ہے۔ مسکرانے لگے۔ امام نے پوچھا جابر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں یا ابن رسول اللہ، بس آپ کی رفتار اور آپ کی گفتار دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ کہا جابر تم نے میری رفتار دیکھی، میری گفتار دیکھی، لیکن ایک چیز تم بھول گئے۔ جابر پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کیا چیز میں بھول گیا۔ 5ویں امام نے فرمایا میرے جد نے مجھ تک سلام بھیجا تھا، وہ کہنا تم بھول گئے۔ قدموں پہ سر کو جھکا کے کہا یا ابن رسول اللہ، حقیقت میں آپ جانشین رسول ہیں، صلوات بھیجئے محمد علیہ۔
آج جو دنیا میں آپ کرنسی دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے ڈالرز ہیں، لندن کے پاؤنڈز ہیں، دینار ہے، درہم ہے، ریال ہے، یہ جو کرنسی کا کیلکولیشن ہے آج باقی، یہ کیلکولیشن بتانے والا کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے بتلایا تھا۔ یہ ہمارے 5ویں امام کا صدقہ تھا۔ اور چھٹے امام نے بھی بتلایا۔ ہر امام نے دنیا کو بہت کچھ علم دیا، معجزے بتائے، کافی دنیا کو دیا ہے ہمارے ائمہ معصومین نے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے۔ چھٹے امام نے بتلایا سائنس۔ آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے، آج جو لوگ چاند پر گئے ہیں، آج جو مرکیوری کی تحقیق ہو رہی ہے، آج جو آپ کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں، آج یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس نے بتلایا تھا؟ یہ صدقہ ہے چھٹے امام کا۔ چھٹے امام نے بتلایا۔ اس دور میں چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ زمین سے لے کے چاند تک کا راستہ کتنا ہے؟ 9,000 کروڑ 30 لاکھ گھوڑے کے قدم۔ یہ ہے زمین سے چاند تک کا راستہ۔ اس کو کیلکولیشن کرے ہیں آج کے دور میں، جو مائلز گئے ہیں تو اس کو کیلکولیشن کیا تو اتنے ہی ہے جتنے چھٹے امام نے فرمایا تھا۔ صلوات بھیجیے۔ اور جس نے بھی ہمارے ائمہ معصومین سے محبت کی ہے، ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ 8ویں امام کے دور میں بہلول دانا بادشاہ کی سواری جا رہی ہے اور آپ ایک پتھر اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، 2 پتھر اٹھاتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ بادشاہ خاموشی سے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا بہلول پہلے ایک پتھر لے جاؤ، بعد میں دوسرا لے جانا، 2 پتھروں کو ایک ساتھ کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہ بنا، میں چاہتا ہوں دین اور دنیا دونوں ملے۔ دین لے رہا ہوں تو دنیا نہیں مل رہی ہے، دنیا لے رہا ہوں تو دین نہیں مل رہا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اور 8ویں امام کے دور میں ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ وہ جوان بیٹا
مر گیا. لوگوں نے کہا تیرا ایک ہی بیٹا تھا، جا امام کی بارگاہ میں، 8ویں امام کا دور ہے، امام چاہیں تو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. یہ گئی دربار میں، 8ویں امام سے کہنے لگی مولا میرا ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا ہے، اسے زندہ کر دیجئے. امام نے فرمایا قضاء و قدر میں کسی کو دخل نہیں. مایوس ہو کے واپس لوٹنے لگے. وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا کہا امام نے؟ امام نے فرمایا قضاء و قدر میں کسی کو دخل نہیں. کہا جا امام سے پوچھ، دنیا میں اگر نہیں بچائے تو آخرت میں کیا بچائیں گے آپ؟ یہ دل کی جلی ہوئی تھی، گئی امام کی خدمت میں، کہنے لگی مولا آپ دنیا میں نہیں بچائے تو آخرت میں کیا بچائیں؟ بس یہ سننا تھا. امام رضا مسکرانے لگے، فرمایا اچھا جا، میرا جو دربان ہے، میرا جو چاہنے والا ہے، دیکھو آل محمد کی محبت میں کیا مل رہا ہے. میرا جو دربان ہے معروف کرخی تیرے بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر معروف کرخی کے سر کا واسطہ دے، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا. یہ گئی اپنے بیٹے کے سرانے کھڑی ہو گئی، ہو کے دعا کرنے لگی پروردگار معروف کرخی کے سر کا واسطہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے. اس کا بیٹا زندہ ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا. صلوات بھیجیے. اب لوگوں میں تشویش ہوئی کہ آخر معروف کے سر میں ایسی کیا بات ہے جو اس کے سر کا واسطہ دینے سے مردہ زندہ ہو گیا. آئے امام کی خدمت میں، مولا معروف کے سر میں ایسی کیا بات ہے جو اس کے سر کا واسطہ دینے سے مردہ زندہ ہو گیا. امام نے فرمایا سنو، جو ہماری چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کے سر میں یہ اثر دے دیتا ہے کہ اگر اس کے سر کا واسطہ دیا جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. دیکھا آپ نے آل محمد کی محبت میں کیا ملتا ہے. 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کا دور تھا. ایک شخص بہت پریشان تھا، آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا میں بہت پریشان رہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، سارے عبادات کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود میں پریشان کیوں رہتا ہوں؟ امام نے فرمایا تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا زندہ نہیں ہے. تو نے اپنے باپ کی وہ نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے تیری دعاؤں میں اثر نہیں رہا. سب سے پہلے جا تیرے باپ کی قبر کے پاس
اس نے کہا مولا میرا باپ کہاں دفن ہے مجھے نہیں معلوم. امام نے فرمایا اچھا ایک مقام پر اپنے باپ کی خبر بنا, تصور کر, وہ بھی نہیں کر سکتا تو جہاں تو نماز پڑھتا ہے جا نماز پر سجدگاہ رکھ, تصور کر سجدگے میں کہ یہ میرے باپ کی خبر ہے. جس طرح سے میرے جد مولا علی نے بتایا تھا دعائے مشلول, وہ دعا پڑھ اور تصور کر کے یہ میرے باپ کی خبر ہے, معافی مانگ. جس دن تو اپنے باپ سے معافی مانگے گا اس کے بعد سے تیرے حالات اچھے ہو جائیں. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جیسے امام نے فرمایا تھا. جا نماز پر سجدگے کو دیکھ کے یہ تصور کیا کہ یہ میرے باپ کی خبر ہے, اور باپ کا نام لے کے کہنے لگا کہ میں بابا آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا, اس کے باپ نے اسے معاف کیا. اس کے بعد سے گھر میں دودھ ابلنے لگا. اب جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول کرتا تھا. صلوات بھیجیے محمد. تو باپ کی دعا میں یہ اثر ہے کہ اگر باپ مر بھی جائے تو تصور کر کے دعا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو جائے. ہائے کربلا میں کیسی اولاد تھی جو یہ چاہتی تھی کہ ہماری جان ہمارے باپ پر سے نثار ہو جائے. نہ صرف نوجوان بچوں کی یہ تمنا تھی بلکہ وہ 6 مہینے کا بچہ جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا, هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا, خیمے میں رونے کا غل اٹھا. امام خیمے میں آئے, فرمایا کیا بات ہے اس طرح گریہ کیوں کر رہے؟ کہا بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا تو یہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو. علی اصغر کو لیے میدان کربلا میں آئے. فرمایا یا قوم انا سبت المصطفیٰ و اتشان, اے قوم میں تمہارے نبی کا نواسا اور پیاسا. اچھا تمہاری ذہن ناقص میں اگر میں گنہگار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ تو گنہگار نہیں. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. کسی نے نہیں سنا, امام نے زمین پر رکھا, پھر بھی کسی نے نہیں سنا. آخر میں امام نے ہاتھوں پر بلند کیا, فرمایا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو, تم خود پانی طلب کرو. یہ شہزادہ سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا. مقصد یہ تھا کہ میں پیاسا ہوں. عزاداروں بجائے پانی کے حرملا نے ایسا تیر مارا, علی اصغر کا گلا چھدا, حسین کا بازو شکستہ ہو گیا. امام نے خون علی اصغر کو لیا,
چاہتے تھے زمین کربلا کی طرف پھینکے، آواز آئی قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ امام چاہتے تھے آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ اب امام کیا کرتے، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، فرماتے ہیں اسی حالت سے میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ عزادارو، علی اصغر کے لاشے کو لے کے حسین آ رہے ہیں کہ کسی نے جھک کے سلام کیا۔ امام نے پوچھا بھائی تو کون ہے جو مجھ کو سلام کر رہا ہے؟ یہاں کے لوگ تو مجھے قابل سلام بھی نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، بس بیٹی کا نام سننا تھا۔ امام تڑپ گئے، علی اصغر کے لاشے کو رکھا، لفافے کو لیا، چاک کیا، اس میں لکھا تھا بابا نہ چچا عباس آئے نہ بھائی علی اکبر آئے، یقیناً میری بہن دلہن بنی ہوگی، میرا بھائی قاسم دلہا بنا ہوگا۔ آخر میں لکھا تھا بابا میری طرف سے علی اصغر کے ہونٹوں کو پیار کیجئے۔ میں ہوتا تو کہتا مولا بجائے ہونٹوں کے علی اصغر کے گلے کو پیار کیجئے، گلے میں حرملہ کا تیر لگا ہوا ہے۔ حسین خیمے میں آئے، ام رباب نے پوچھا مولا میرا بچہ کیا ہوا؟ امام نے کہا رباب صبر کرنا، صبر کا وعدہ لیا، اس کے بعد ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو ام رباب نے دیکھا، من کا ڈھلا ہوا ہے۔ ایک فقرہ فرمایا مولا کیا ایسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ رباب صبر کرو، عزادارو۔ حسین پشت خیمہ آئے، ذوالفقار سے قبر کو کھودا، علی اصغر کو دفن کیا۔ بعد شہادت حسین ابن علی ایک شامی جس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ طویل نیزہ لیا ہوا مارتا ہوا اس مقام پر آیا جہاں علی اصغر دفن تھے۔ ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، پھپھیاں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ ظلم کیا، نیزے کو مار کے علی اصغر کے لاشے کو نکالا، تلوار کو نکالا، سر اور تن میں جدائی کر دی، علی اصغر کے سر کو نو کے نیزے پر بلند کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ پڑھ دیجئے امیر علی رحمت اللہ، پتلی ماں رحمت اللہ کے لیے۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا گلا سکینہ قدم تیرے دھرتی، چھو سکینہ قدم تیرے دھرتی، گھٹنیوں تو نہ چل سکا صغر، آئے کیا بات آ گیا صغر، آئے کیا بات آ گیا صغر، اپنے جھولے سے گر گیا فوراً، اپنے جھولے سے گر گیا فوراً، سن کے حل مل کہ تو صدا صغر، آئے کیا وقت آ گیا صغر، آئے کیا وقت آ گیا
گردن پہ جو چلا اصغر آئے کیا وقت آ گیا اصغر آئے کیا وقت آ گیا اصغر وہ تبسم بھی ایک قیامت تھا وہ تبسم بھی ایک قیامت تھا تیرا قاتل بھی رو پڑا اصغر آئے کیا وقت آ گیا اصغر آئے کیا وقت آ گیا اصغر بانوں کے دل بر معصوم اصغر 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 بے شیر پیاسے اے جھولے والے ماں کے دلارے ماں کے دلارے آ جاؤ مکر معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم اصغر گیسو سجاؤں جھولا جھلاؤں لوری سناؤ لوری سناؤ اے جان مادر معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم اصغر کیسی گھڑی ہے کیا بے بسی ہے ماں ڈھونڈتی ہے ماں ڈھونڈتی ہے ہر سمت دل بر معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم اصغر معصوم اصغر جنگل سے سکتا ہر سو اندھیرا اور تو ہے تنہا اور تو ہے تنہا سونی زمین پر معصوم اصغر معصوم اصغر پوچھو نہ حال کربلا پوچھو نہ حال کربلا پوچھو نہ حال کربلا پوچھو نہ حال کربلا اصغر جو پیاسا مر گیا اپنے لہو میں بھر گیا ہائے ماں کا سہارا چھن گیا ماں کا سہارا چھن گیا پوچھو نہ حال کربلا پوچھو نہ ہائے 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 شہید علی اصغر یہاں کی بات نورخواہ مزار روبرو بارگاہ حسن عاشق خانے